السلام علیکم۔ کفالت یتیم کی برکت۔ سرسبز پہاڑوں اور ٹھنڈے چشموں کے درمیان ایک پرسکون وادی تھی جس کا نام وادی نور تھا۔ اس بستی میں ایک نیک دل، نرم طبیعت اور انتہائی محنتی شخص رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سلیمان بن فاضل۔ سلیمان نہ کوئی بڑا تاجر تھا نہ ہی مالدار۔ وہ ایک چھوٹی سی پسائی کی چکی چلاتا تھا اور لوگوں کے لیے گندم پیس کر اپنا گزر بسر کرتا تھا، مگر ایک چیز اسے سب سے ممتاز کرتی تھی، اس کی سادگی، اس کی خوش اخلاقی اور اس کی سخاوت۔ سلیمان روز فجر کے وقت کام پر نکلتا۔ اس کے راستے میں ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا گھر آتا۔ وہ اس میں رہنے والی بیوہ ہتیجہ اور اس کے 3 بچوں حارث، مریم اور زید کے حالات سے اچھی طرح واقف تھا۔ خدیجہ کے شوہر کا 3 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سلائی اور گھریلو کاموں سے کبھی کبھی تھوڑا بہت کما لیتی تھی، مگر اکثر اس کے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا۔ ایک سرد صبح اور بھوک سے بلکتا بچہ۔ ایک صبح سلیمان نے گھر سے رونے کی آواز سنی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ہتیجہ تھکی ہوئی، پریشان حالت میں باہر آئی۔ سلیمان نے پوچھا، بہن ہتیجہ، سب خیریت؟ زید کیوں رو رہا ہے؟ ہتیجہ نے آنسو روکتے ہوئے کہا، ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا سلیمان بھائی، گھر میں ایک دانہ بھی نہیں۔ سلیمان کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اربا سے آٹا، دال اور کچھ پھل نکال کر انہیں دے دیے۔ یہ مجھ سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، حرج نہ کرنا، اور وہ بنا شکریہ سنے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سلیمان نے فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ بچے بھوکے نہیں سوئیں گے۔ وہ روز صبح خاموشی سے دروازے پر کھانا رکھ کر آگے بڑھ جاتا، نہ نام نہ اعلان، ساری نیکی صرف اللہ کی خاطر۔ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، سلیمان تم خود بھی غریب ہو، اتنا دیتے رہو گے تو خود کیا کرو گے؟ سلیمان مسکرا کر کہتا، جس کے لیے دے رہا ہوں وہ خزانے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے وہ کبھی نقصان نہیں پاتا۔ مہینوں بعد ایک قافلہ بستی میں رکا۔ ان کی ایک بڑی گاڑی خراب ہو گئی تھی جس پر قیمتی سامان تھا۔ سلیمان نے کہا، میرا گودام خالی ہے، سب کچھ وہاں رکھ دیں، محفوظ رہے گا۔ اسی رات بستی پر شدید طوفان آیا، درخت گرے، کئی گھروں کی تو چھتیں اڑ گئیں۔ جو قافلے والے اپنا سامان باہر چھوڑ گئے تھے سب تباہ، مگر سلیمان کے گودام کا سارا مال محفوظ۔ قافلے کے سردار نے حیرت سے پوچھا، سلیمان تم نے ہماری تجارت بچا لی، ہم تمہیں اپنے ساتھ شراکت میں لینا چاہتے ہیں۔ سلیمان حیران رہ گیا، مگر استخارے کے بعد راضی ہو گیا۔ سلیمان قافلے کے ساتھ سفر پر نکلا۔ وہ تجارت میں نیا تھا، مگر سچ بولتا تھا، دیانت رکھتا تھا، خیانت نہیں کرتا تھا۔ تاجر اس سے بہت متاثر ہوئے۔ رفتہ رفتہ سلیمان کی آمد بڑھنے لگی۔ ایک دن وہ وادی نور لوٹا، ہاتھ خالی نہیں بلکہ بھرپور نعمتیں لے کر۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا، بیوہ ہتیجہ اور اس کے بچوں کے لیے نیا گھر خرید لیا۔ ہتیجہ رو پڑی اور دعائیں دیتی رہ گئی۔ چند سال بعد بستی پر قحط آ گیا، زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، اور سلیمان اس نے اپنے بڑے گودام کے دروازے کھول دیے۔ چند سال بعد بستی پر قحط آ گیا، زمین سوکھ گئی، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگ بھوک سے بے حال ہو گئے، اور سلیمان اس نے اپنے بڑے گودام کے دروازے کھول دیے۔
یہ سب کے لیے ہے۔ سلیمان کے اس عمل نے پوری بستی کو بھوک سے بچا لیا۔ بوڑھا ہونے کے بعد سلیمان نے سب بچوں کو، ان یتیموں کو بھی جو اب جوان تھے، جمع کیا اور کہا، میرے بچوں یاد رکھو، مال ختم ہو جاتا ہے، گھر، تجارت، سب کچھ چلا جاتا ہے، مگر نیکی باقی رہتی ہے۔ اور میں نے اللہ کے لیے صرف ایک تھیلا آٹا دیا تھا اور میرے رب نے مجھے وہاں تک پہنچایا جہاں پہنچنا میرا نصیب نہیں تھا۔ کبھی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ چند دن بعد سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر اس کی نیکی، اس کی سخاوت، اس کے یتیم بچے اور یتیموں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا، اس کی کفالت کی، تو اللہ پاک اس کے بالوں کے برابر نیکیاں لکھے گا اور دنیا و آخرت میں وہ سرخرو ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آپ سے ایک عہد کریں کہ ہم بھی زندگی میں کسی ایک یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، اس کی کفالت کریں گے۔ اس کہانی میں سلیمان ایک کردار ہے ہماری زندگیوں میں سبق دینے کے لیے۔ اس کی سکھائی ہوئی محبت سب ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ سچ کہتے ہیں جو اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ اسے بے حساب لٹاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔